بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکے کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا، کیونکہ غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوچ سلوک عام تھا۔ ان کی استطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تو مجھے اتنا وقت نہ ملتا کہ باہر نکل کے لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اسلام یا اس طرح کی کسی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ مجھے سخت بخار نے آ لیا۔ سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کے لیٹا دیکھ کے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے جو ہیں، اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا اور جو پیتا جاتا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت متین اور پرنور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا، جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا؟ میں جس وجہ سے بھی رہوں، یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مدد کوئی نہیں کرتا۔ قصہ مختصر، حضرت بلال نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی سخت جملے کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملے سن کے چل پڑے۔ جب چل پڑے تو حضرت بلال نے کہا کہ بس، میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے سب ہیں، مداوا کوئی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا، وہ بھی گئی، لیکن حضرت بلال کو کیا معلوم تھا کہ جس شخص سے اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت العالمین ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ اس نے مجھے وہ کھجوریں اور دودھ دیا اور کہا، کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا، تو یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک بہت مارے گا۔ اس نے کہا، تم سو جاؤ، یہ پیسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ حضرت بلال سو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے جو پیسی۔ صبح حضرت بلال کو پسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہوا اور دودھ اور دوا حضرت بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے، جب تک کہ حضرت بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بدن سے اصلاح پانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی حضرت بلال کو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعد میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوذر نے حضرت غلام بلال کو کہا کہ اے کالی کلوٹی ماں کے بیٹے، اب تو بھی میری غلطیاں نکالے گا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ یہ سن کر غصے اور افسوس سے بے قرار ہوئے اور کہتے ہوئے اٹھے، خدا کی قسم، میں سے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کروں گا۔ چنانچہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات بیان کی تو آپ کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ارشاد فرمایا، اے ابوذر، کیا تم نے سے ماں کے بارے میں یہ کہا؟ کیا تمہارے اندر کی جہالت ابھی تک نہ گئی؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے رونے لگے، یا رسول اللہ، میرے لیے دعائے مغفرت کر دیجئے، اور پھر روتے ہوئے مسجد سے باہر نکلے، اپنا رخسار مٹی پر رکھ دیا اور حضرت بلال سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے بلال، جب تک تم میرے رخسار کو اپنے پاؤں سے نہ روندو گے، میں اسے مٹی سے نہ اٹھاؤں گا۔ یقیناً تم معزز محترم ہو اور میں ذلیل و خوار۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ روتے ہوئے آئے اور آپ سے قریب ہو کر آپ کے رخسار کو چوم لیا اور بے ساختہ بولے، خدائے پاک کی قسم، میں اس رخسار کو کیسے رون سکتا ہوں جس نے ایک بار بھی خدا کو سجدہ کیا ہو؟ پھر دونوں کھڑے ہو کر